السلام علیکم۔ خالد اپنا پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس محفل میں، اور اس محفل کے اندر 4-5 خبریں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی سازش کون سی ہے جو بے نقاب ہو گئی ہے؟ دوسرا ہے ISI کا نمائندہ جو گیا تھا فیض آباد کے دھرنے کے متعلق، جو قاضی صاحب ہیں ان کے سے ملنے کے لیے، تو اس کا کیا اسٹوری ہے؟ تیسرا نواز شریف صاحب کی نیریٹو کا کیا مسئلہ ہے؟ اور ریاض ملک کی گرفتاری اور عمران خان کے متعلق بھی چھوٹی سی خبر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی سازش کیا ہے؟ بڑی سازش یہ ہے کہ دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے جو عوام ہے نا، وہ واقعی بیچارے معصوم ہیں، کسی حد تک بیوقوف بھی ہیں، اور سادگی تو بے انتہا، جو کہتا ہے نا آدمی تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو تھا نا، اس نے اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے وہ روپ دھارا اس نے کہ میں بڑا جو ہے نا غریبوں کے لیے بہت کام کروں گا۔ پھر ظاہر ہے لوگ تو مانگتے ہیں کہ بھائی کوئی ثبوت تو ہو نا، ایسے تو نہیں ڈونیشن دیتے۔ تو اس نے ایک ہاسپٹل بنا لیا۔ اچھا، ہاسپٹل میں اس طرح چالاک آدمی تھا، ہاسپٹل اس طریقے سے بنایا کہ وہ خود سیلف رننگ ہو گئی۔ اس کی جو پیسہ وہاں پہ ڈونیشن سے آتا ہے نا، اس کو انہوں نے انویسٹ کر دیا، اس کے ذریعے تنخواہیں وغیرہ سارا ان کا کام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بچ جاتا ہے پیسہ وہ ان کے عیاشیوں میں صرف ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تو نہیں کہ بھائی آپ اس پیسے سے آپ جوا کھیلیں، اس پیسے سے لڑکی بازی کریں، لڑکا بازی کریں، یہ تو نہیں کہا نا، لیکن وہ کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو تھا وہ لوگوں کو روب کرنے کے لیے کہ یہ کرتا تھا کام سارے، تو لوگ پیسے دیتے تھے، لیکن اس کی سٹوری کھل گئی۔ پہلے تو وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی یار میں تو کہتا ہے، پہلے تھا میں پلے بوائے، لیکن اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو بس اللہ اللہ کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے لیے دوسروں کی عورتوں پہ قبضہ کر لیتا ہوں، وہ اور بات ہے، لیکن میں بڑا نیک ہوں۔ ایسے کبھی کبھی شراب پیتا ہوں، لیکن میں ہوں نیک۔ تو جناب علی انگوٹھی گھما رہے ہیں، اور جناب تسبیح کے دانے پھیر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ جائیں یہ بغیر داڑھی کے ملا کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ پوری طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ ہیں کیا۔ دوسرے ہیں جو داڑھی رکھی ہوئی ہے، استغفر اللہ، میں بھی داڑھی والے کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ بری بات ہے، اتنی موٹی ان کی توند ہے، وہ توند پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں جو وہ میٹھے کے بڑے شوقین ہیں، اس کے کھیر کے، ان کو پیسے چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ اتنی بڑی جسم ہو چکا ان کا کہ استغفر اللہ، جو قبر ہوگی نا ان کی، 2 قبروں کے متعلق 2 میں دفن ہوں گے وہ۔ اللہ ان کی زندگی طویل کرے۔ ہمیں کیا بھائی، اگر آپ برے کام کر رہے ہیں تو آپ زندہ رہیں، اس سے زیادہ آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ تیسرے ہیں 2 بھیا، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، تو وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ان کے بھی آگے بتاتا ہوں کہ کیا حال ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان لوگوں سے خبردار رہو۔ یہ آپ مختلف چہرے، ابھی جو یہ گیم کھیل رہے ہیں نا، اس وقت کیا گیم کھیل رہے ہیں، یہ میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ گیم ہے کیا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نیریٹو جو بنا رکھا ہے نواز شریف صاحب نے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھڈوں گا، مٹی پاؤ والا اب نہیں ہوگا کام، اب تو سزا ہوگی۔ کیا ہوگا یہ میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ISI نے کا نمائندہ گیا فیض صاحب ان کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، کہ سر اس سے بڑا برا اثر پڑے گا ہماری مورال پہ اور فوج کے، کہ بھائی یار ان کے کرپشن بہت زیادہ ہے۔ تو بات ان کی کسی حد تک تو صحیح ہے، لیکن بات یہ کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی خلاف آرمی کا چاہے آفیسر ہو، اگر کوئی الزام ہے تو اس پہ باقاعدہ سے سسپینڈ کرتے ہیں، اس کی انکوائری ہوتی ہے، اگر بے گناہ ہوتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے فوج میں، ورنہ پھر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، مطلب جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ بھی ہے۔ اگر چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ کا غریب ملک ہے، اتنی نہیں ہو سکتا، تو بات یہ ہے کہ جو 2 آفیسر ہیں، فیض اور وہ جو ہیں جنرل، جو دونوں جنرل ہیں باجوہ، تو ریٹائرڈ ہے نا، ان پہ تو کوئی لاگو نہیں ہوتا نا، ان سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو ان کا تو عزت بڑھتی ہے، اس ملک کی عزت بڑھتی ہے، اس جو یعنی مطلب آرمی ہے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ چھپانے سے تو نہیں چھپے گی، آپ بھلی کچھ بھی کہہ لیں، لوگ دبے دبے الفاظ میں سر جی پھٹنے والے ہیں، یقین مانیں۔ میں آرمی کا حمایتی ہوں،
मगर लोगों को अगर जोश आ गया ना, आपको पता है मुफ्ती भाई ने उन्होंने किस तरह मारा था वहाँ बांग्लादेश के अंदर, गली गली के अंदर जो फौजी नजर आते थे ना पाकिस्तानी, उनको छोटे छोटे बच्चे मारते थे, उसको जिबा कर देते थे। अल्लाह माफ करे। तो एक लिमिट होती है, रेड लाइन होती है, अगर वो क्रॉस हो गई ना, ये रॉ भी तो है। रॉब, जब आप रॉब खत्म कर देते हैं ना, अल्लाह का रॉब भी तो है ना, अल्लाह है भी नहीं, नजर भी नहीं आता, है तो सही वो लेकिन छुपा हुआ है, लेकिन उसका क्या है, रॉब भी तो चलता है। उस रॉब के हाथ वो लोग नहीं करते गलत काम। तो अगर आप आर्मी को सही तरीके से वो डेवलप करेंगे, तो यकीनन इजाफा होगा आपकी इज्जत के अंदर और विकार में। दूसरा वो है, टॉपिक है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब अब बढ़ के मारने लगे कि जरा मैं छड़ूंगा नहीं, देखो मैं इनको जो दोनों है ना फौजी जनरल, उनको सजा दिलाए बगैर नहीं रहूंगा। अच्छी बात है वैसे कि ये मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि बच्चा जवान हो गया, मैच्योर हो गया ना, मतलब उसके अंदर सियासत में बहुत अच्छी बात है कि अगर वो इंतकाम ना ले, लेकिन इसका वो करे कि भाई हाँ, इन्होंने उसका वो खामखा के अंदर चलती हुकूमत को रुखसत किया, ये बिल्कुल सही है बात। लेकिन मुझे एक बता दें, शेर जो था ना खा पी के सो रहा था, तो उसको 1.5 साल क्यों नहीं याद आया जब उसके भाई जान बैठे थे छोटे, तो कुछ तो आवाज़ आती ना, कुछ एफआईआर कटती, कुछ तहकीक शुरू तो होती ना, फिर ये हुकूमत में आते तो उसको वो फांसी दे देते, लेकिन वो तो खामोश रहे। एक्चुअली अब मैं बताता हूँ वो साजिश है क्या। साजिश वही है जो जिया उल हक के दौर में हुई थी कि भाई वो आएंगे, और अब ये बयानी इस वक्त अगर इलेक्शन लड़ते हैं ना नवाज शरीफ साहब, तो उनको अपनी सीट भी नहीं मिलेगी, खो देंगे वो, कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी। मैं दूसरों के मुताबिक नहीं मुझे पता कि भाई वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे दूसरी पार्टियों के, लेकिन नवाज शरीफ साहब का 100% है कि वो एक सीट भी नहीं ले सकते। तो वो बयानियां गढ़ रहे हैं कि मैं, अच्छा अवाम बेवकूफ़ है, उसमें यार हूँ जड़ा ना, अपना नवाज शरीफ आवेगा तो इंतकाम वो करेगा, सारे फौजियों ने ठीक कर देगा। जब वो जीत जाएगा ना और वजीर अजम बन जाएगा, तो इसका जो बैंड है ना रेडियो का, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। वो कहेंगे यार छड्डो जी, असी नहीं कुछ करना, बेहतर यही है कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो माफ़ कर देते हैं, हमें तो हुकूमत मिल गई ना। आज मैंने हाशमी साहब का एक प्रोग्राम देखा, लंदन से आते हैं वो, अच्छे भले मानस हैं और माशाल्लाह से जवान भी हैं, और मुझे तो खैर बहुत, मैं पसंद करता हूँ उनको, सचगो हैं। तो लेकिन वो भी कहने लगे यार हमें ज़रूर लड़ने की ज़रूरत क्या है, इंतकाम लेने की ज़रूरत क्या है, हमें तो हुकूमत बना दो ख़त्म। तो मुझे स्मेल हुआ कि यार ये भी कुछ नवाज़ शरीफ के साथ ही हैं, वैसे तो इमरान खान के साथ करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शुबह हुआ। तो कहने का मकसद है क्यों नहीं हो भाई, इसके इससे क्या ताल्लुक है, हमें तो पहले बिल्कुल सही है, एहतसाब सबसे मस्ट है, लोग बहुत परेशान हैं, सबसे पहले एहतसाब हो। अभी मुझे एक साहब का प्रोग्राम मैंने देखा, तो मंसूर साहब का, तो बता रहे थे कि डॉलर्स का उनको सबको बुलाया, करेंसी वाले हैं, और उनको कहा कि भाई ये सब खुश हो रहे थे कि यार हमसे पूछेंगे तेजाबी से क्या किस तरह करें, क्या करना है। वो एक अफसर आया और उसने कहा कि भाई बात ये है कि 250 तक होना चाहिए डॉलर। 10 मिनट रहा, रुका और उसका चला गया वापस, कहना अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो सब परेशान कि अब क्या करें। तो कहने का मकसद ये है कि सही एहतसाब करो, तो अब हम तुम्हारे साथ हैं, आर्मी के साथ हैं, यकीन मानना, आर्मी के साथ हैं, लेकिन एहतसाब सही हो। ये ना हो कि अब ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए सारा ड्रामा खेला जा रहा हो, इससे बचना आपने। अगर इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो होंगे नहीं वैसे, लेकिन अगर होते हैं, तो आप लोगों से मेरी फिर गुजारिश है कि आप वोट अच्छा दें, अच्छे आदमी को दें। बुरे आदमी को देने से तो बेहतर है कि वोट ना दीजिए। एक ये पहला और आखिरी मौका है कि आप खुदारा अच्छे लोगों को वोट दें, किसी पार्टी को नहीं दें, इंडिविजुअल को दें जो अच्छे लोग हैं। तीसरा है अ, इमरान खान साहब, भाई जो इन्होंने वो जो ट्रस्ट का जो केस चल रहा है इनका, इतने अरबों रुपए खा गए ये, तो अगर ये इतने सच्चे होते, तो अपनी बेगम और अपना नाम क्यों नहीं निकलवा देते, इतने दिन हो गए हैं, कह देते कि भाई ये तो पब्लिक मनी है, मैं नहीं देता ऐसी चीजें। नहीं छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तो वो ही मुल्ला है जो पेट पे हाथ फेरते रहते हैं, और आ जाए, और आ जाए, हर चीज को हजम करते हैं, लड़की हो लड़का हो, दौलत हो, हर चीज को हजम करते हैं। चलते चलते रियाज मलिक साहब का भी जिक्र हो जाए। रियाज मलिक एक, आपको पता ही है कि कितनी बड़ी चीज बन चुका है। अच्छा किया इन्होंने उसको एफआईआर काटी है,
اور اس کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہیں، لیکن ابھی گرفتار کیا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گرفتار اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یقین مانیے کہ آپ کے سوسائٹی میں سے کرائمز کم ہو جائیں گے۔ اس کا بیٹا کراچی کے اندر ہوتا ہے، روزانہ بینکاک سے لڑکیاں آتی ہیں، نوجوان لڑکی ہیں، اور پوری رات وہاں رکتی ہیں، عیشی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں وہ۔ اس کا بیٹا وہاں پہ ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار عوام کا پیسہ اس طرح برباد نہ کرو، ورنہ تم میں پھر دیکھو ابھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے عوام کا۔ میں بھی پاکستانی ہوں، مجھے ان کا دکھ ہے پاکستانی بیچارے لوگوں کا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے وہ جا رہے تھے نیو یارک، تو راستے میں ان کی جہاز بچوں نے فرمائش کی کہ ہم ایفل ٹاور میں ڈنر کریں گے، تو وہاں پہ فلائٹ کو چینج کر کے لے کے گئے اور وہاں پہنچے اور ڈنر ہوا۔ 300 یورو ہے اس کا ایک آدمی کا خرچہ۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے، احساس ہونا بڑی بات ہے لیکن احساس تک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں احتساب ہو، لیکن میں آرمی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ اپنے حافظ صاحب سے کہ ایسا احتساب کرو، وہ کہہ رہے ہیں نا منصور صاحب کا ڈنڈا چل رہا ہے، ڈنڈے پہ تھوڑا تیل بھی لگا لیں، کیونکہ تکلیف تھوڑی سی تو کم ہونی چاہیے نا، اب اتنا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، بھائی تو ہمارے ہی ہے نا۔ تو لیکن ایک دفعہ تو رگڑ دو سب کو جو آئے نا زد میں، جو بھی کرپشن کیا ہے، زرداری ہو یا بلاول ہو یا یہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مولوی ہو، فضل الرحمان صاحب، جو بھی ہو ان کو رگڑ دو بغیر دیکھے، اور ان کو عبرتناک سزا، ان کو کالا پانی بھیجو، یہاں سے رخصت کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلے بھیجتے تھے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں کالا پانی، ان کی سزا صرف وہ ہے، ان کی ساری دولت قبضہ کرو اور اپنے ملک پہ لگاؤ، اور $250 کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 150 تک پہنچا دو۔ میرا خیال ہے کہ اچھی تجویز ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اور اچھے اچھے پروگرام بنا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔